بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عیوب سخن کورس کا 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم دو لخت کے بارے میں پڑھیں گے۔ لخت کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ دو لخت کا مطلب ہے دو ٹکڑے، یعنی بے جوڑ چیز۔ شاعری کی اصطلاح میں دو لخت کا مطلب ہے کہ شعر کے ہر مصرعے میں الگ الگ مضمون ہو، جن کا باہم ایسا ربط نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے پر موقوف ہوں۔ یعنی جس شعر کے مصرعوں میں ربط نہیں ہوگا وہ دو لخت کہلائے گا۔ دو لخت ہونا شاعری میں ایک بہت بڑا عیب شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، غزل کے ہر شعر میں دو باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہر شعر میں بات مکمل ہو، کسی دوسرے شعر پر موقوف نہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصرعے مل کر بات مکمل کر رہے ہوں۔ اس دوسری بات کا تعلق ہمارے اس سبق کے ساتھ ہے، یعنی دو لخت کے ساتھ، کہ شعر کے دونوں مصرعے مل کر بات مکمل کر رہے ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دو لخت ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ عیب مطالعے میں پایا جاتا ہے، کیونکہ مطلع میں قافیہ، ردیف، ان دونوں چیزوں کو دونوں مصرعوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے مصرعے میں جو قافیہ ردیف آ رہا ہے اور دوسرے مصرعے میں بھی ہم کو قافیہ بدل کر دوسرا قافیہ لانا ہے، ردیف وہی لانی ہے۔ تو اس چکر میں ہم آپس کا ان کا ربط نظر انداز کر جاتے ہیں، اور دونوں مصرعوں کو ہم آپس میں دونوں مصرعے الگ الگ مکمل کر جاتے ہیں۔ تو اس سے شعر کے اندر دو لخت کا عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مطلع دیکھیے، میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہے۔ اب یہ مطلع کا پہلا مصرع میں نے کہا، میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہے، میرے گھر کی دنیا تیر و تبر ہے۔ تو اب بظاہر دیکھنے میں یہ ایک شاندار خوبصورت مطلع ہے، مگر اس میں یہ عیب ہے کہ دونوں مصرعے اپنے اپنے طور پر مکمل ہیں۔ اس عیب کو دو لخت کہا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جائے گا کہ یہ مطلع دو لخت ہے۔ یہ دراصل میرے چہار رخی بزرگ کے شعر کے ایک مصرعے پر میں نے گرہ لگائی ہے۔ چہار رخی بزرگ اس لیے کہا کہ وہ میرے استاد، تایا اور خالو ہونے کے علاوہ سسر بھی ہیں، اور ان کا جو اصل مطلع ہے وہ یوں تھا، جب سے تیری صورت پیش نظر ہے، میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہے۔ اب آپ دیکھیں، لفظ جب سے نے دونوں مصرعوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو یہ دو لخت نہیں ہیں۔ کس خوبصورتی سے دونوں مصرعے باہم مربوط ہیں کہ ایک کو ادا کرنے پر بات کسی طور بھی مکمل نہیں ہو رہی۔ یعنی میں اگر یہ کہہ کے چپ ہو جاؤں کہ جب سے تیری صورت پیش نظر ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بات پوری مکمل کر دی، اور پھر اس کے بعد جب میں نے اگلا مصرع کہا تو شعر مکمل ہو گیا۔ اچھا، بڑے شعراء کے بعض مطالعے جو بظاہر ایسے ہی لگتے ہیں کہ ہر مصرع مکمل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مطالعے کا ربط گہرا ہوتا ہے، اور وہ ذرا غور کرنے پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واہ بھائی، یہ تو اور زیادہ کمال کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ دونوں مصرعے بظاہر جو مربوط نہیں لگ رہے وہ مربوط ہی ہیں۔ اب جیسے غالب کا یہ مطلع دیکھیں، جو کہ زبان زد عام بھی ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ بظاہر دو لخت لگ رہا ہے کہ دونوں مصرعے اپنے اپنے طور پر مکمل ہیں، مگر غور کیجئے کہ جس مایوسی کی کیفیت کو غالب صاحب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہ صرف پہلے مصرعے میں ہے اور نہ ہی صرف دوسرے مصرعے میں، بلکہ پہلا مصرع یہ بتا رہا ہے کہ فی الحال مکمل نا امیدی ہے اور امید کی کوئی کرن روشن نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے بعد یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ چلو فی الحال مایوسی ہے، مگر ممکن ہے مستقبل میں یہ مایوسی دور ہو جائے اور امید کی کوئی کرن جگمگانے لگ جائے۔ تو دوسرے مصرعے نے آ کر یہ خیال بھی دور کر دیا کہ مستقبل میں بھی امید بر آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ تلاش کر کے کسی کا ایسا مطلع پیش کریں جو دو لخت ہو۔ اگر آپ کو اپنے ہی کسی مطلع پر شبہ ہو تو وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، پھر میں دیکھ کر غور کر کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی نشاندہی درست ہے یا نہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔